ہزاروں بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی، ہزاروں کی تعداد میں بلوچوں کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا، وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے کیمپ کو جوائن کرنے سے بھی روکا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ لوگوں کے مشکور ہے کہ آپ لوگ ہماری پریس کانفرنس کو کوریج کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنو گے۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، لاپتہ افراد کی ذیلی مقابلوں میں قتل اور جبری گمشدہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف تربت سے ایک پرامن لانگ مارچ شروع ہوا، جس میں لاپتہ افراد کے لواحقین کثیر تعداد میں شامل ہے۔ لانگ مارچ کے شرکاء بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ملکی اداروں کے ماورا آئین اقدامات کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچے۔ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اسلام آباد سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے لانگ مارچ کے شرکاء کو ویلکم کیا جائے گا، بلوچستان سے جانے والے لاپتہ افراد کے لواحقین کی فریاد کو سنا جائے گا اور ان کی داد رسی کی جائے گی اور ان کے جبری گمشدہ پیاروں کی بازیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ فیک انکاؤنٹرز میں پہلے سے لاپتہ کیے گئے افراد کی قتل اور جبری گمشدگیوں کے روک تھام کے حوالے سے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک کے حکمرانوں نے ایک دفعہ پھر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچستان کے پرامن آواز کو طاقت اور غلط بیانیے کے ذریعے خاموش کرانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ کے شرکاء پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان پر لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، اس سردی کے موسم میں ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ مارچ میں شامل لاپتہ افراد کے لواحقین سمیت دیگر شرکاء کو گرفتار کیا گیا اور لانگ مارچ کے شرکاء اور ان کے مطالبات کے حق میں نکل کر احتجاج کرنے والوں کے خلاف FIRs درج کیا گیا۔ اب ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور حکومت مسئلے کو حل کرنے کے بجائے لانگ مارچ میں شامل لاپتہ افراد کے لواحقین اور ملکی اداروں کے ماورا آئین اقدامات کے خلاف اٹھنے والے توانا آوازوں کے خلاف غلط بیانیے کے ذریعے انہیں بدنام کرنے کی ناکام کوشش میں لگا ہوا ہے، جو یقیناً ایک غیر جمہوری عمل ہے اور پرامن آوازوں پر قدغن لگانے کے مترادف ہے، جس کی جتنی مزاحمت کی جائے کم ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم ریاست کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ 75 سالوں سے بلوچستان کے مسئلے کو سیکورٹی کا مسئلہ قرار دے کر مسلسل طاقت کا استعمال کر رہے ہو۔ آپ نے ان 75 سالوں میں بلوچ قوم کے حقوق کے حوالے سے اٹھنے والے طاقتور آوازوں پر ہر قسم کے الزامات لگائے اور اپنی کارروائیوں کو جائز قرار دینے کے لیے انہیں ملک دشمن قرار دیا، انہیں انڈیا اور اسرائیل کے ایجنٹ کہا اور انہیں پابند سلاسل کیا۔ اس دوران ہزاروں بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی، ہزاروں کی تعداد میں بلوچوں کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا اور آپ لوگوں نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے پرامن جدوجہد کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کیا اور آپ لوگوں نے کہا کہ یہ ریاست مخالف جو عناصر ہے، جو ممالک ہے، ان کے
ذریعے سے یہ آرگنائزیشن ملک کو اور ریاست کو بدنام کر رہا ہے، اور آپ لوگوں نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے کیمپ کو جوائن کرنے سے بھی روکا، اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے پاس جائیں گے تو آپ لوگوں کے پیاروں کی مسخ شدہ لاشیں ملیں گی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے آواز کو دبا سکا یا ختم کرا سکا، بلکہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن اپنی بساط کے مطابق ریاست اور ریاستی اداروں کے ماورائے آئین اقدامات کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتے آ رہے ہیں، اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان ناروا سلوک کے ذریعے، ان ماورائے آئین اقدامات کے ذریعے، ان غلط بیانیے کے ذریعے آپ لوگوں نے بلوچ قوم کی حق کے لیے اٹھنے والے آوازوں کو خاموش کرا سکا۔ آپ اپنے عزائم میں کامیاب ہوئے۔ یقیناً ان کا جواب نفی میں ہے، بلکہ ریاست اور ریاستی اداروں کے اس رویے اور انسانی حقوق کی اس خراب صورتحال کے بنا پر ایک طرف بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں بسنے والے لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، تو دوسری طرف دنیا میں پاکستان کے تشخص متاثر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے، اور ان ظلم اور زیادتیوں، ماورائے آئین اقدامات اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف بلوچ سمیت پاکستان میں بسنے والے دیگر مظلوم و محکوم اقوام سراپا احتجاج ہے، جس کی واضح مثال حالیہ بلوچوں کی لانگ مارچ ہے، جو آپ کے ماورائے آئین اقدامات کے خلاف تربت سے شروع ہوئی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا۔ یہ مارچ جس علاقے سے گزرا ہے، وہاں کے خواتین و بچوں سمیت دیگر بسنے والے لوگ کثیر تعداد میں نکل کر ریاستی اداروں کے ماورائے آئین اقدامات اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرا کے اپنے غم و غصہ اور نفرت کا اظہار کیا، اور اب تک کر رہے ہیں، اور ریاست کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ریاست کی طرف سے مزید بلوچ قوم کی نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ معزز صحافی حضرات، وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے پلیٹ فارم سے ہم 15 سالوں سے ملکی قوانین کے تحت مسلسل اور ثابت قدمی سے پرامن احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ ان 15 سالوں میں ہم نے مختلف حکومتوں سمیت انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے اداروں کے سامنے بھی پیش ہوتے آ رہے ہیں کہ ہم ان سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اسے سیاسی طریقے سے حل کیا جائے اور بلوچستان میں طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے، لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے، جن پر الزام ہے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، اور جو لاپتہ افراد اس دنیا میں نہیں ہے ان کے خاندان کو معلومات فراہم کر کے انہیں زندگی بھر کی تذبذب سے نجات دلائی جائے، جبری گمشدگیوں اور جیلی مقابلوں میں پہلے سے لاپتہ افراد کے قتل کے سلسلے کو بند کیا جائے، اور جو ملکی ادارے ان ماورائے آئین اقدامات میں ملوث ہے انہیں ملکی قوانین کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کے اختیارات کو محدود کیا جائے اور انہیں پابند کیا جائے کہ وہ شہریوں کے آئین میں دیے گئے حقوق کا احترام کرتے ہوئے ان کی تحفظ کو یقینی بنائے، اور جو بھی اقدامات اٹھائے وہ ملکی قوانین کے تحت اٹھائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مطالبات اہل بلوچستان کے ہیں، اور یہی مطالبات بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کیے جانے والے لانگ مارچ کے شرکاء کے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تمام
مطالبات آئینی ہے، اس لیے ہم ریاست اور ریاستی اداروں کے سربراہوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ہوئے شرکاء کا میڈیا ٹرائل بند کرے اور ان کے خلاف منفی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ریاست کی جو مشنری اس پر اپنا طاقت استعمال کر رہا ہے اس سے گریز کرے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی سے مقصد مذاکرات کا آغاز کرے اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے حوالے سے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے۔ شکریہ۔